لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی توفیق بخشی. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ایک بہت ہی اہم مقصد کے تئیں بھیجا ہے. ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، اور پھر اسی کی مشیت اور اسی کے ارادے سے اور اسی کے حکم سے اس دنیا سے ہمیں کوچ کرنا ہوگا، دنیا سے آخرت میں داخل ہونا ہوگا. ہماری زندگی یا ہماری پیدائش کا جو سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم دولت کمائیں یا شہرت کمائیں یا عزت کمائیں یا دنیا کمائیں. ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں. اور ظاہر جب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو مانیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عذاب نہیں دے گا. لیکن اگر ہم نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، تو پھر ظاہر ہے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہوگا. وہ دنیا میں بھی ہم پر عذاب بھیج سکتا ہے اور بھیجتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہی سخت اور سنگین ہے. اللہ رب العالمین نے
ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. سوچئے، صرف ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مال یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہماری توجہ دنیا کی طرف جاتی، بینک بیلنس، زمین جائیداد، دولت، اس کی طرف ہماری توجہ سب سے پہلے جاتی کہ یہی سب سے بڑی نعمت ہے. جی ہاں، یہ تو نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت ہمیں جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ توحید کی نعمت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نعمت اگر نہ ہو، اسلام اور ایمان کی نعمت نہ ہو، دنیا کی ساری دولت دے دی جائے، قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ دے دیا جائے، پھر بھی وہ آخرت میں سب سے بڑا محروم ہے. اتنی بڑی دولت پانے کے بعد بھی وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس گھر نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں، زمین اور جائیداد نہیں، اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. کیونکہ اسی ایمان کی وجہ سے، اسی توحید کی وجہ سے، اسی اسلام کی وجہ سے ہم اور آپ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اور اگر ایمان نہ ہو تو آدمی آخرت میں ناکام ہوگا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ آدمی کامیاب ہو گیا. کل قیامت کے دن میزان ہوگا، لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، لوگوں کے جیسے اعمال ہوں گے، کرتوت ہوں گے، اسی کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس روئے زمین پر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اس کا بدلہ پائے گا، اس کو دیکھے گا آخرت میں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی اس دنیا میں شر کیا، گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ دیکھے گا، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. تو اللہ رب العالمین نے ایمان کی جو توفیق دی ہے، اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. اس دین پر استقامت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا، اللہ رب العالمین کے پناہ میں آنا، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، مصیبت و مشکلات میں مصائب اور مشکلات میں اللہ کو پکارنا، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جب اپنی طرف بلایا تو کیا کہا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی پناہ میں آؤ، گناہوں سے نیکی کی طرف بڑھو، برائی سے توبہ استغفار کی طرف بڑھو، اللہ کی پناہ میں جاؤ. کیونکہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، بہت رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین اپنی طرف جب بلایا تو کہا ففروا، دوڑو، بھاگو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کی طرف دعوت دی ہے. اللہ نے جمعہ کے لیے، نماز کے لیے بلایا تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اذان دے دی جائے، اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کرو، جلدی کرو. ظاہر سی بات، مسجد میں ہم کیسے آتے ہیں؟ آرام سے آتے ہیں، اطمینان سے آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے روزی کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے کیا حکم دیا؟ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، روزی کماؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بالکل نرم بنایا. ہم آرام سے چل سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. نرم بنایا زمین کو. فامشوا فی مناکبہا، تو زمین کے راستے پر چلو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا چلو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف جب بلانا ہوا تو کیا کہا؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو، تیزی کرو. کیوں اللہ کی طرف دوڑو؟ اللہ کی طرف کیوں دوڑو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی انعام و اکرام سے نوازنے والا ہے، وہی ہماری سننے والا ہے، وہی ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی ہماری دعائیں سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا. اسی کی وضاحت ہے کہ سارے نبیوں نے اللہ رب العالمین کی طرف پناہ لیا. سارے نبیوں نے اللہ کو پکارا، سارے نبیوں نے مشکلات میں اللہ سے دعا کی. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو جگہ جگہ ذکر فرمایا. اور جب وہ اپنے شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے تھے. ظاہر ہے کہ جب آدمی گھر چھوڑتا ہے، اپنا علاقہ وطن چھوڑتا ہے، دوسری جگہ جانا کوئی ٹھکانہ نہیں. کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، کتنی مشکل گھڑی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. وقال ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. وہی میرا محافظ ہے، وہی میرا نگہبان ہے، وہی مجھ کو پناہ دینے والا ہے. ان الی ربی سیہدین، وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے، وہی مجھے ٹھکانہ دینے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شر سے اپنے وطن کو اور اپنے علاقے کو چھوڑا، وہاں انہوں نے ہجرت کی. ان کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی جماعت تھی. جب دریا کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے کہا آگے دریا ہے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، اب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ انا لمدرکون، اب تو ہم کو پکڑ لیا جائے گا، اب تو ہم فرعون کے شکنجے میں پکڑ لیے گئے، اب کون بچائے گا؟ ڈر گئے مسلمان، خوف میں مبتلا ہو گئے. مگر ایمان اور عقیدے کی مضبوطی دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، دیکھو میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھ کو ہدایت دے گا، وہ مجھ کو راستہ بتائے گا، وہ مجھ کو فرعون کے شر سے بچائے گا. اللہ کی طرف پناہ لیا، اللہ رب العالمین کی طرف دوڑے، اللہ رب العالمین کو پکارا، کہا دیکھو میرے ساتھ میرا رب ہے اور میرا رب مجھ کو بچائے گا، میرا رب مجھ کو پناہ دے گا. ایمان و توکل کی مثال تو دیکھیے کہ پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، مضبوط لشکر ہے، اسلحے کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، بڑی طاقت و قوت والی قوم تھی، اور پھر سامنے دریا ہے نجات کا. بظاہر نگاہوں کے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کہاں جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انما یا ربی سیہدین، مجھ کو میرا رب پناہ دے گا، مجھ کو میرا رب بچائے گا، وہ مجھ کو راستہ بتائے گا کدھر جانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے پاس پہنچے، نبوت سے پہلے کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے. وہاں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. وہاں دیکھا کہ کچھ وہاں پہ لوگ گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور اپنے مشکیزیں اور اپنے برتنوں میں بھر کے لے جا رہے ہیں. تو دو خواتین کو دیکھا، دو عورتوں کو دیکھا کہ وہاں پر کنارے سائڈ پہ کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا اور پھر ان کو روانہ کیا. پھر سائے کے پاس آئے، ثم تولى الى الظل فقال انی رب لما انزلت الی من خیر فقیر.
یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف پناہ لے رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو پانی پلا دیا اور سائے میں آ گئے، اور دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب تو جو کچھ بھی انعام کر مجھ پر، بندہ اس کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین کو پکارا۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کے نکل گئے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ رب العالمین نے امتحان اور آزمائش کے طور پر ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ پورے واقعات ہم جانتے ہیں، تفصیلات جانتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں گئے، فنادا فی الظلمات، اللہ رب العالمین سے لو لگایا، اللہ رب العالمین کو پکارا ظلمات میں، تاریکیوں میں۔ ایک رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام پکار رہے ہیں، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تیری ذات پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی اصل خطا کاروں میں سے ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ پیاری دعا ہے جس کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مشکل ترین حالات میں، مشکل ترین گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں، مشکل حالات میں، پریشانی کے عالم میں، سخت تکلیف کے موقع پر اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہیں بیان کرتے، اپنے رب کو نہیں پکارتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ان کو رکھتا، وہی ان کی قبر بن جاتی، پھر ان کو دنیا نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں رب کی تسبیح نہیں بیان کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہ اسی کے اندر پڑے رہتے، قیامت تک اسی میں پڑے رہتے، مگر انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے ان کی پکار کو قبول کیا، اور پھر ان کو اس مچھلی کی مصیبت سے، مچھلی کے پیٹ سے 3 تاریکیوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساحل سمندر پر اتار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے نکلے، جس رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، نکلنے والے تھے، اسی وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا کفار اور مشرکین کی طرف سے کہ جو محمد کو، ہجرت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو محمد کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی ابوبکر صدیق کو پکڑ کر لائے گا، جس بھی حالت میں لائے گا، ان دونوں میں سے کسی کو لائے گا، 100 سرخ اونٹنی اس کو انعام ملے گا، 100 اونٹ دیا جائے گا، بہت قیمتی انعام ہے۔ اس انعام کی طلب میں لوگ بکھر گئے، راستے پر نکل پڑے، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں چھپے تھے اس غار میں بھی پہنچ گئے، منہ تک پہنچ چکے تھے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ سوچیے وہاں تک پہنچ گئے، ابوبکر صدیق گھبرا گئے اور کیا کہا، اب کیا ہوگا، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو مت، گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان دونوں کو دیکھو جب وہ غار میں تھے۔ کون دونوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اس غار میں، غار ثور میں، اور وہاں دشمن پہنچ چکے تھے، اور اگر وہ پیر کے نیچے دیکھتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق کو پکڑ لیتے، پا جاتے۔
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ایک ساتھی اپنے ساتھی سے کہتا ہے لا تحزن، ڈرو مت۔ ابو بکر صدیق ڈر رہے تھے، ڈرنے کی جگہ بھی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا تحزن، ڈرو مت، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس ایمان اور عقیدے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس ایمان اور عقیدے کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان بہت کمزور ہے۔ تھوڑے سے مسائل ہوئے، تھوڑی سی مشکلات آئی، اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی مصیبت نازل کر دی، آزمائش ہو گئی، ہم بلبلا اٹھے، ہم پکار اٹھے، ہم نے اللہ کا رشتہ چھوڑا، اللہ کو چھوڑا، اللہ پر ایمان اور توکل کو چھوڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اور اپنی تلوار کو درخت پر لٹکایا ہوا تھا۔ ایک دیہاتی آتا اور کہتا ہے میں یمنعک یا محمد، بتاؤ اے محمد تم کو اب کون بچائے گا؟ سوچئے ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ جیسے چلا دے ہم مر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مجھ کو میرا رب بچائے گا، مجھ کو میرا رب بچائے گا۔ یہ توکل ہے، یہ ایمان ہے، اور یہ توکل اور ایمان کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف لو لگائیں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو مانیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے مسلمانوں دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، گناہوں کو چھوڑ کر، معصیت کو چھوڑ کر، نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اسی سے مانگو، اسی سے توبہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ وہ سننے والا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورۃ سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دیکھو تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ ہمارا رب بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں اور اپنی آخرت کی کامیابی کی فکر اور کوشش کریں۔ دنیا میں اگر دولت نہ رہی تو ہماری زندگی پار ہو سکتی ہے، ہماری زندگی گزر سکتی ہے، لیکن اگر ہم ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے تو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی مقدر ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہم مارے جاتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور پھر آخرت کی تباہی تو اس سے بڑی تباہی ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، اس مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین اس کا جواب دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم رب کی بندگی کرتے ہیں، رب کی طرف آتے ہیں، رب کی پناہ میں آتے ہیں، رب سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی مقصد میں، اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بھاگ رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے مشن میں ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، کہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔